مجھے لگتا ہے یہ والا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا اور سب سے خوبصورت سال 2023 تھا، کیونکہ جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے جب وہ اس کو شعور آتا ہے تو وہ کعبہ جانا چاہتا ہے، عمرہ حج کرنا چاہتا ہے، مدینے جانا چاہتا ہے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، اور جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، زبان پہ بھی آتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سال اور سب سے خوبصورت دن تھا، اور الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ کر لیا اپنے محرم کے ساتھ، مطلب اپنے بھائی اور ابو کے ساتھ۔ اور یہ ہمارے ہوٹل سے تقریباً 5-10 منٹ کا فاصلہ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ پیدل جا رہے تھے، یہ نماز کا ٹائم تھا۔ یہ میں نے عمرے کے والے دن ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ تب تو میں اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا یہ سچ میں ہے یا کیا کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ریکارڈ کرنا ہے یا کچھ ویڈیو بنانی ہے، کچھ کرنا، کچھ سمجھ نہیں آتا بندے کو، ایسا لگتا ہے کسی اور ہی دنیا میں آتا ہے بندہ۔ تو یہ ہم لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے، پہلے جو 3 دن ہم مکہ رہے ہیں، تو تب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ آئی تھنک عصر کی نماز کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، تو میں نے تب ریکارڈ کی تھی۔ عمرے کا بتاتی ہوں میرا ایکسپیرینس کیسا رہا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا رہا تھا، بہت فیلنگس مجھے نہیں لگتا کوئی بھی انسان بتا سکتا کہ اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ خیر، یہ ہم لوگ انٹر ہوئے تھے واش روم نمبر 6 اور 7 سے، اور جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے وہ گیٹ نمبر 79 سے انٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ انہی کو انٹر ہونے دیتے ہیں اس گیٹ میں جن آدمیوں نے وہ احرام باندھا ہوتا ہے، اور عورتیں تو جا سکتی ہیں ابائے میں، ان کی تو کوئی پہچان نہیں ہے کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی 79 میں سے انہی کو اندر انٹر ہونے دیتے ہیں جنہوں نے عمرہ کرنا ہو۔ باقی جو لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے علیحدہ سے گیٹ ہیں، ان کے لیے اوپر والا سیشن ہوتا ہے، وہاں جائیں، وہاں نماز پڑھیں، وہاں سے بھی کعبہ نظر آتا ہے۔ تو جو عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے گیٹ نمبر 79 ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پہلے دن گئے تھے، میں سچ بتاؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہم کس گیٹ میں سے گئے تھے، کیسے گئے تھے، بھائی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو میں پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ جب گیٹ نمبر 79 سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو بھائی نے کہا کہ آنکھیں بند کر لو، نظریں نیچے کر لو، کیونکہ وہ جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے، کہ کیا دعا مانگنی ہے۔ پہلے بہت سوچا تھا یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، لیکن جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تب کچھ سمجھ نہیں آتی، دل کی دھڑکن ایسے تیز کہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ گئے، تھوڑا اس میں ابھی کیا بولوں، اس کو حال بولوں، کیا بولوں، اس میں تھے تو سامنے سے کعبہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ویڈیو میں جہاں آپ ابھی دیکھ رہی ہیں اس سے تھوڑے سے پیچھے۔ تو بھائی نے کہا کہ بھائی رک گئے، انہوں نے کہا کہ آنکھیں کھول کے تو سر اوپر کرو۔ اب یقین جانے کہ جب سر اوپر کیا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ خواب ہے، حقیقت ہے، نہ دماغ کام کر رہا تھا، نہ آنکھوں کو یقین آ رہا تھا۔ بندہ جتنا سوچتا ہے نا کہ یہ بھی دعا مانگوں گا، یہ بھی دعا مانگوں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، سچی بتاؤں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا سوچا تھا۔ دماغ پتہ نہیں کیا فیلنگ ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو، سمجھ نہیں آتی بندہ کہ رونے والا فیلنگ نہیں ہوتی، لیکن پتہ نہیں کیسے ایک دم ایسے نظر، اتنا جلال، مجھے لگتا ہے آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
ہم تقریباً عصر مغرب کے درمیان میں گئے تھے. تو اس ٹائم بہت رش ہوتا ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. زیادہ ان لوگوں کا رش ہوتا ہے جو گروپس میں آتے ہیں اور وہ گروپس میں ہی طواف کرتے ہیں. اب ابھی بھی یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے, یہ جو عورتیں گرین بلو اسکارف میں یہ گروپس میں ہیں, جنہوں نے وہ گلے میں کچھ یلو ڈالا ہوا ہے وہ گروپس میں ہیں, وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے, وہ راستہ نہیں دیتے. بہت زیادہ رش ہوتا ہے عصر مغرب عشاء میں, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. چلے کچھ پہلے طواف میں بھی ایسے بندہ خود کیا فیلنگ, میں کیسے بتاؤں, مجھے الفاظ نہیں مل رہے. طواف کیا, رش بہت زیادہ تھا. تو پھر درمیان میں طواف کرتے میرے خیال میں 2-3 طواف ہم لوگوں نے کیے تھے, تو نماز کا ٹائم ہو گیا. وہاں رک کے تو وہ پہلی جو 3 عورتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں, 3 سے 4 صفیں مردوں کی بناتے ہیں نماز کے لیے. 5 منٹ پہلے مطلب کہ وہ شروع کر دیتے ہیں. بھائی اور ابو اس صف میں کھڑے ہو کے میں پیچھے سیڑھیوں کی طرف چلی گئی, وہاں میں نے نماز ادا کری. نماز کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنا طواف شروع کیا. یہاں اس سائڈ پہ جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں سے ابھی تو روشنی ہے, نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن گرین لائٹس ہوتی ہیں, وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. طواف کرتے ہیں اور بہت ہی پیاری فیلنگ ہے. میں کہتی ہوں کہ اللہ جنہوں نے عمرہ کیا ہے, ہمیں اللہ نے سعادت بخشی الحمدللہ. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارا عمرہ قبول کرے. آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے عمرے کی نہیں ہے, یہ آئی تھنک تیسرے عمرے کی ہے. ہم ماشاءاللہ 3 عمرے کیے تھے. پہلے ہم لوگ جب یہاں سے قطر سے ہم لوگ گئے تھے ریاض, وہاں سے ابو کو وہ ایئرپورٹ سے ہم لوگوں نے پک کیا. میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابو پاکستان سے آ رہے ہیں. تو پھر بہت تھک گئے تھے کیونکہ 10 سے 12 گھنٹے ہم لوگ ڈرائیو کر لیا ہوا تھا گاڑی میں, تو تھک گئے تھے. صبح عمرہ بھی ادا کرنا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے رات کو تقریباً ریاض سے تھوڑا سا آگے 1-1:30 بجے ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک روم لیا, وہاں ریسٹ کیا. صبح اٹھے, وہیں سے ہم لوگوں نے نیت کر کے, ابو لوگوں نے غسل کر کے احرام باندھا, اور میں نے بھی غسل کر کے نیت کر کے غسل کیا. وہاں ہم لوگوں نے 2 نفل ادا کیے. وہاں سے پھر ہم لوگ ڈائریکٹ مکہ آئے. مکہ آ کے ہم لوگوں نے پھر عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے ہوٹل بک کیا اور ہم لوگوں نے ریسٹ کیا. پھر دوسرا ایک دن آئی تھنک چھوڑ کے تو ہم لوگوں نے غار حرا کی زیارت کی. پھر ایک دن ریسٹ کیا. پھر ہم لوگ مسجد عائشہ گئے, وہاں سے ہم لوگوں نے غسل کیا, نیت کی. پھر ہم لوگوں نے عمرہ کیا. اس طرح ہم لوگوں کے 2 عمرے ہو گئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر نیکسٹ ڈے ہم لوگ مدینہ چلے گئے. وہاں ہم لوگ 12 دن رہے, 12 سے 13 دن. اس کے بعد پھر واپسی پہ ہم لوگ جدہ میں ہم لوگوں نے اسٹے کیا 1 رات. پھر وہاں سے صبح اٹھ کے ہم لوگوں نے غسل کیا, نیت کر کے غسل کر کے پھر ہم لوگوں نے وہاں نفل ادا کر کے پھر وہاں سے ہم لوگ پھر آئے مکہ آئے. پھر مکہ آ کے پھر ہم لوگوں نے تیسرا عمرہ ادا کیا. تیسرا عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ 2-3 دن مکہ رہے, پھر قطر واپس آ گئے. خیر اس ٹائم بہت رش ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے, کیونکہ ابھی دسمبر جنوری میں بھی وہاں بہت گرمی ہوتی ہے, آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو پسینہ آئے گا. شاید وہاں کا موسم ایسا ہے مکہ کا, اس لیے یہاں پھر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس لیے. لیکن انسان کو فل گرمی فل پسینہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تب آپ کو نہیں پتہ چلنا. دھکا مکی کسی کی سمجھ نہیں آتی. تب بندہ اپنے وہ مزے میں, اپنے وہ
کیا الفاظ یوز کروں مجھے سمجھ نہیں، اس میں لگا ہوتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کون دھکا دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، نہیں پتہ چلتا. لیکن جب آپ طواف سے فری ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسینہ ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، تو بہت گرمی ہوتی ہے. تو اگر آپ زیادہ اتنے رش میں نہیں جانا چاہتے تو فجر ٹائم بھی رش ہوتا ہے، رش تو ہوتے ہوتا ہے، لیکن جو ذرا کم ہوتا ہے وہ میرے خیال سے جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ 11 کے درمیان میں، کیونکہ وہاں بہت دھوپ ہوتی ہے. اس لیے ظہر کی نماز کے کچھ ٹائم بعد لوگ کے گروپ آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی، اتنے گروپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دم سے اتنا ہجوم آ جاتا ہے، تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے پھر وہ مزہ بھی نہیں رہتا، دھکے مکی بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بندے کا وہاں دھیان بھی نہیں جاتا. لیکن پھر بھی تھوڑی دھوپ ہوتی ہے، لیکن طواف رش کم ہوتا ہے 11 سے 12 کے درمیان، تو اس وقت بندے کو جانا چاہیے. تو الحمدللہ میں نے تو اپنا عمرہ ادا کر لیا، میرا جو خواب ہے وہ پورا ہو گیا. بس دعا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نہیں بلایا اللہ ان کو اپنے در بلائے، اور جن کو بلایا ہے ان کے اللہ، جنہوں نے عمرہ ادا کیا، حج ادا کیا، اللہ ان کا قبول فرمائے، ان کو نیک ہدایت دے، اور اللہ ہم غریبوں کو بار بار وہاں بلائے. آمین. اگر آپ جائیں تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على